سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال یہ تھا کہ میں گورنمنٹ جاب کرتا ہوں نا، تو کہنا یہ تھا کہ ہم صبح کبھی لیٹ ہوتے ہیں جیسے آدھا گھنٹہ، اس کی وجہ یہ ہم رکھتے ہیں ذہنوں میں کہ ہم جو ہے شام کے وقت تقریباً آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی R&D کرنے میں اور چیزوں کو دیکھنے میں ہمیں وقت لگتا ہے، تو ہمارا کوئی فکس ٹائم نہیں ہوتا، ہم کبھی 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جاتے ہیں جس کا ہمیں کوئی اوور ٹائم نہیں لے رہے ہوتے، لیکن ہمیں رکنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری میں آتا ہے، تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پورے ٹائم سے باہر بھی۔ تو جو صبح ہم لیٹ آتے ہیں اس میں اس کی مطلب برابر ہو جاتی ہے بات، یا اس کا بھی ہمیں ٹائم کے مطابق کفارہ ہے ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ اس طرح کی رعایت اپنے طور پر نکال لینے کی تو اجازت سمجھ میں نہیں آتی۔ ڈیوٹی جتنے ٹائم بجے شروع ہوگی نا، اور عرف جو 5-10 منٹ کی جو بھی رعایت ہو، اس کے علاوہ تو اگر آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لیٹ جائے گا تو وہ تو کٹوتی تو کروانی پڑے گی نا، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ اپنے طور پر مسئلہ حل نہ کیا جائے، علماء سے ہی پوچھا جائے۔ اور گورنمنٹ کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ معاف کون کرے گا، بلکہ گورنمنٹ جاب آپ کو اکثریت ہو سکتا ہے یہ ایسی ملے گی کہ گورنمنٹ جاب اسی لیے کرتی ہوگی کہ یار کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، حالانکہ ڈرنا اللہ سے چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد وقاص بخاری آئی ٹی مجلس۔ مدنی چینل پر جب بیانات ہوتے ہیں تو اسلامی بہنیں اس بدنگاہی سے کیسے بچیں گی؟ اسلامی بہنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو دیکھ کر اس کو شہوت آتی ہے تب تو دیکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا شبہ بھی ہو تب بھی نہ دیکھے بچے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو دیکھنے میں حرج نہیں، بدنگاہی اس کو نہیں کہیں گے۔ ایک عرض اور تھی کہ مسجد انتظامیہ جو نگرانوں سے بدظن ہوتے ہیں یا بدگمان ہوتے ہیں، تو ان کو اس بدگمانی اور اس بدظنی سے کیسے بچایا جائے؟ ہر نماز پہلی صف میں پڑھی جائے جبکہ یہ محلے میں ہوتے ہوں، پابندی سے مسجد کی صفائی کا خیال رکھا جائے، بے جا ان پر تنقید نہ کی جائے، اور جہاں ان کی غلطی ہو وہاں خوب غور کر لے کہ اگر ظن غالب ہے کہ بتاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اور وہ غلطی ایسی ہو کہ شرعی غلطی ہو۔ آپ کی تصنیف ہے گھریلو علاج، اس میں رات جاگنے کے حوالے سے کچھ نقصانات آپ نے تحریر فرمائے ہیں، تو آپ سے عرض یہ کہ کیا وہ مطلقاً ہے یا کوئی خاص صورت ہے رات جاگنے کی؟ رات کی جاب کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے رات جاگتے ہیں، تو اسی طرح نیک محافل میں جو ہم جاگتے ہیں یا ڈیوٹی کرتے ہیں تو کیا وہ نقصانات اس صورت میں بھی ملیں گے؟ تو اس کے متعلق کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ یہ جو طبی اصول ہیں یہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہیں، میرے لیے بھی ہیں، تو یہ طبی اصول ہوتے ہیں۔ اب جو اللہ کے نیک بندے رت جگہ کرتے ہیں وہ رات کو بھی نہیں سوتے، دن کو بھی نہیں سوتے، ایسے بھی بزرگ ہوئے جو برسوں تک نہیں سوتے تھے، تو وہ ایک قدرتی ایک روحانیت ہوتی تھی جو ان کو طباً نقصان نہیں ہوتا تھا، ہم ذرا ان میں سے نہیں ہیں۔ تو ہم جب رات جاگیں اور دن نہ سوئیں تو جن کو تجربہ ہوگا بتائیں گے کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جس دن رات کو بھی جاگیں اور دن کو بھی سونے کا موقع نہ ملے تو چلو ایک دن کو گزار لیتا ہوگا، سخت جان قسم کا ہوتا ہوگا، دوسرے دن کیا کرے گا؟
تو اب بولے کہ بھائی یہ رات کو عبادت کرتا تھا اس لیے دوسرے دن بھی سونے کا موقع نہ ملا, وہ تربیتی اجتماع چل رہا تھا. تو تربیتی اجتماع کوئی ڈبل 12 گھنٹے تو نہیں چلتا, اس کی باقاعدہ میں آرام کا تو وقفہ ملتا ہے. اب آرام کے وقفے میں اگر یہ گپے مارتا ہے تو یہ عبادت تو نہیں ہے اس کی, یا اگر کوئی مصروفیت نکالتا تو اس کو نہیں نکالنی چاہیے کہ اس کے بدن کا بھی اس پر حق تھا. تو طبی اصول جو جنہوں نے وضع کیے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں یہ مستثنیات ہوتی ہیں کہ بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو 10-15 منٹ وہ آرام کر لیں تو فریش ہو جاتے ہیں, بعضوں کو گھنٹوں تک پڑے رہتے ہیں, 10 گھنٹے سو جائیں فریش نہیں ہوتے. تو یہ اپنی جسمانی ساخت ہوتی ہے ہر ایک کی, اس پر ہوتا ہے کبھی 2-3 گھنٹوں میں. لیکن یہ کہ احیاء العلوم میں 8 گھنٹے کا لکھا ہے, نارمل ایک عام آدمی کے لیے سونے کا 8 گھنٹے, اور قوت القلوب میں بھی 8 گھنٹے غالباً مستحب لکھا ہے سونا ایک عام آدمی کے لیے. اب وہ بزرگان دین جو راتیں جاگنا, دن کو روزے رکھنا, عبادتیں کرنا, اپنے سارے مشاغل جاری رکھنا, یہ ان کا اپنا حساب تھا. ہم اگر رات جاگتے ہیں عبادت کے لیے اور فرضوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو رات جاگنا یہ ہمارا کوئی عبادت نہیں ہے, کار ثواب نہیں ہے. ہم کو رات سونا پڑے گا, اور عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے رات کو سونا ہی افضل. اسی طرح جو نفل روزے رکھے اور اب فرائض میں سنتوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس کی, تو اب اس کو نفل روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ نفل روزے نہ رکھے, کھائے پیے, اور جو فرض واجبات سنن موقدات جو ہیں ان سب کو بجا لائے. وہ تو جس کے مستحبات میں کوتاہیاں نہ ہوتی ہوں, غیر موقدہ بھی نہ چھوٹتی ہوں, اور روزہ رکھنے کے باوجود وہ جو اس کے دینی مشاغل ہیں, اخروی مشاغل ہیں, وہ سب برقرار رہتے ہوں, تب وہ نفل روزے بھلے رکھے. یہ ہے نفل روزے, ان کے لیے یہ فضیلت اور عبادت. تو وہ جو ہمارے بزرگان دین جو گزرے نا, وہ رات کی عبادت اور دن کو روزے وہ اس طرح کے ہوتے تھے. ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھی جاتی. ایسوں کے لیے یہ افضل نہیں رہیں گے روزے. نہ دین کا کام ڈسٹرب ہو, دنیا کا بھی نہیں. دنیا کا کام کرتا ہے تو وہ اجارے میں کوتاہیاں کر کے حرام روزی ہے نا, وہ جو بیچ کا جو معتدل ہے اس سے گزر جاتا ہے, نفل روزے کی وجہ سے سست پڑ جاتا ہے. اور ہے بھی وقف کا ادارہ, تب بھی اس کو ایسا نہیں کرنا ہوگا. نجی ادارہ ہے تو سیٹ کی اجازت لینی پڑے گی نفل روزے کے لیے. بھلے 15 شعبان کا روزہ ہو, 27 رجب کا روزہ ہو, کوئی سا بھی روزہ ہو, عاشورے کا روزہ ہو. فرائض کو اولویت ہے نا, اولویت ہی نہیں تاکید ہے نا اس کی. تو یہ فرق ذہن میں رہنا چاہیے. ہاں فرض روزے کی وجہ سے ڈھیلا پڑ جاتا ہے, وہ بھلے ڈھیلا پڑ جائے, فرض روزے معاف نہیں ہوں گے, وہ رکھنے ہی ہوں گے. اور نفل روزے معاف ہونے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ہی نفل نہیں رکھے گا تو کوئی اس کا تو ہے احتساب نہیں ہے, بلکہ نفل روزے رکھ کر یہ فرائض میں کوتاہیاں کرے گا, اب احتساب ہے اس کا کہ نفل روزے کائے کو رکھے, فرض میں کیوں کوتاہیاں کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح طلبہ علم دین اگر وہ روزہ رکھ کر اپنے طلب علم دین میں سست پڑ جاتے ہیں تو ان کو نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ان کو علم دین حاصل کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام, افضل ہے ان کے لیے. مختلف اداروں کے اجیر اسلام میں بیٹھے ہیں جن کا ٹائم عام طور پر 9 سے 5 یا 8 سے 4 وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. اس تعلق جو سوال یہ ہے پاپا کہ آیا وہ اجیر اسلام ہے سوئے کب کہ جب اٹھے تو اس کی طبیعت میں ایسا نشاط ہو تاکہ وہ اپنے 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے یا 10 گھنٹے جو بھی اس کے ٹائمنگ ہے اس میں وہ اپنا کام معتدل صورت میں کر سکے. کیونکہ دکھایا جاتا ہے کہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عام طور پر سوتے جلدی نہیں ہیں, مطلب رات کو 2 بجے سو رہے ہیں, 3 بجے سو رہے ہیں. اس صورت میں ان کی طبیعت میں صبح کو نشاط نہیں ہوتا, برابر وہ فریش نہیں ہوتے. تو اب ان کا معتدل صورت میں کام کرنا جو بھی ان کی ذمہ داری ہے یہ پورا نہیں ہوتا. تو آیا کوئی اجیر پر ایسا بھی حکم ہے, واجب ہے, لازم ہے کہ وہ رات کو سوئے بھی جلدی تاکہ صبح نشاط پائے اور اپنے فجر فرائض کے معاملات پورے کر کے پھر آرام تو آرام ورنہ کام کر سکے؟ یہ اپنے طور پر ہر ایک اس کا جدول بنا لیتے ہوں گے جو حساس طبیعت کے سائیں بھائی ہوں گے کہ ہماری روزی حلال رہے.
یا جہاں سختی ہوتی ہوگی باس پورس ہوتی ہوگی کہ اتنا کام کیوں کم ہوا تو وہاں یہ لوگ کر لیتے ہوں گے. عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے مدنی کام کرنے کے بعد اگر اس طرح بھائی سو جائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ نیند پوری ہو سکتی ہے, اتنا مشکل نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھ کے بھی تھوڑا بہت ریسٹ مل سکتا ہے, خود ہی اپنا وہ رستہ نکال سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ پورا سلام نہیں کرتے, آپ سلام کرنے کا صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں. اب جیسے ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو میں کئی بار امر بالمعروف کرتا ہوں, لیکن مجھے بعض اوقات یوں مایوسی ہوتی ہے کہ یار مجھے یہ ورحمۃ اللہ بھی کہا, دوسرے کو السلام علیکم, اس وقت میں کہاں ہوتا ہوں. تو میرے سامنے تو بڑے تکلف سے نکالتے ہو گے, کیا یہ پیچھے سے تو خدا جانے کیا کرتے ہوں گے, کیا سلام کرتے ہوں گے, کیا جواب دیتے ہوں گے. تو پھر وہ میں چپ ہو جاتا ہوں, کیا یار. تو یہ میرا تجربہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کسی کو سلام رٹایا نا, غلط سلام کو کرتا تھا, تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے یہ آتے تھے تو میں یہ میرے سامنے جو کر رہا ہے بیچارہ عزت اس کی, تو پیچھے سے کیا کرتا ہوگا یہ. اصل اندر کا سویا ہوا ہے, اندر نہیں دھل رہا یار. ہم ادھر سے دھو رہے ہیں, کریک ہے کریک. ادھر سے دھونے والے کو لوگ کریک ہی بولیں گے, پاگل بولیں گے. یار اندر سے کھاتا ہے یا باہر سے چاٹتا ہے. تو یہ اندر کا صحیح ہو جائے گا نا تو سلام کرنا بھی آ جائے گا, بہت کچھ آ جائے گا. کہ نیت ثواب پر ہوگی کہ سلام درست کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے درست تو پھر پتہ نہیں ثواب ملے گا. ثواب کیا گناہ کی بھی صورتیں. سلام پتہ ہے کس کا نام ہے, کون بتائے گا؟ یہ بھی سب کو نہیں پتا, تھوڑوں کو پتا ہے. اب یہ ہاتھ اٹھانے والوں کو بھی خدا جانے واقعی پتا ہے یا صرف ہاتھ ہی اٹھا رہے ہیں. یہ بھی تجربہ اس کا بھی کہ بعضوں کا جواب نہیں دے پاتے. نہیں, ہمارے طلبہ کرام تو ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہوگا. آپ زور سے بول دیں, یہ ٹوپی والے سے ہیں بھائی, امام شریف کی نیت کر کے زور سے بول دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض لوگ اللہ تعالی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, آپ صحیح تلفظ ارشاد فرما دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تعالیٰ تعالیٰ, what is this? تعالیٰ. اب یہ نہیں بولنا تھا پھر نہ بولے, اللہ فرماتا بول دیں. تو تعالیٰ عز و جل کو عز و جل عز و جل کیا کیا بولتے ہیں. تو عز و جل لام پر وقف کر دیں تو اچھا ہے, ورنہ پھر وہ لاکھ تو پھر میں نے یہاں تک لکھا ہو دے گا عز و جل, سن کر وہ آخر میں ہا مدینہ کی ہا لگا دیتے ہیں. تو عز و جل لام کو وقف کریں. ہاں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جب یہ ملا کر بولیں گے تو یہ عز و جل اگر لام پر زبر پڑا تب بھی ہے درست, ہاں غلط نہیں ہے. اب وہ جیسے کہ ہم ہے نا عوامی لوگ ہیں, وہ یا رسول اللہ, اس میں درود شریف کیا پڑھیں گے بعد میں؟ صلی اللہ, زور سے ایک 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 بولے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. تو وہ پہلے کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بولنا شروع کیا. اب مرد کے بچوں نے کیا کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بولا مرے گئے بھائی, اب گئے کام سے. میری یہ حکمت بھی سب کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. آپ کی آ گئی, کیا شان ہے آپ کی, آپ کی بھی آ گئی, مرحبا. آپ کی آ گئی, ارے واہ بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, یہ کاف یہ بالکل یعنی کہ یہاں مناسب ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ عوام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہاں علیہ آئے گا, علیہ کا یہاں خطاب نہیں. یا رسول اللہ میں خطاب ہے, یا رسول اللہ آپ پر درود و سلام ہو.
یا رسول اللہ ان پر درود و سلام ہو، یہ جمتا نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری ہے کہ اب عوام اور عرف اسی پر ہے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں ہم، تو صحیح ہے، یہ حرج بھی نہیں ہے. تو یوں عوام میں بولنے میں بڑی احتیاط. وہ ہے نا نیت المؤمن خیر من عملی، عملی، اب یہ عملی کون بولے گا؟ عملی یا نسبتی لگا دیں گے. ہاں، نیت المؤمن خیر من عملی. تو اب میں کوشش کرتا ہوں نیت المؤمن خیر من عملی ہی. اب اس پر کوئی اور تنقید کرے گا کہ یار اس کو وقف کرنا بھی نہیں آتا. اب جائیں تو کہاں؟ مدینے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بولتا رہا خود ہی احساس جاگتا رہا کہ میں برکاتہ بولتا ہوں، یہ قوم ہاں کو ختم کر دے گی، تا کو پیش پڑے گی. ایسا ہی ہوتا ہوگا. تو آپ کبھی کبھی وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولتا ہوں تاکہ یہ بھی وقف کر کے پورا ہاں ختم نہ کر دیں. اس طرح کے اتنے چٹکلے یہ کرتی ہے ہماری قوم کہ جس کی انتہا نہیں. سب کے تربیتی کورس ہونے چاہیے. اللہ بھی سکھانا پڑے گا کیسے بولتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. خیر اگر پر نہیں بھی پڑا تو چل جائے گا، لیکن ہاں تو بولنا پڑے گا. اللہ، واٹ از دس؟ ہاں، اللہ 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 اللہ. تو اس پر پھر میں نے یہ بھی چلایا تھا اللہ 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 اللہ، تاکہ یہ ہاں تو پھر آخری ہاں ایک بار تو ہاں سنبھل جائے گا، دوسری بار کا ہاں پھر. تو اس کے لیے سب کے لیے مشق ضروری ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک. یہ اتنا رائج تھا ہمارے مدنی ماحول میں، وہ کتنوں کو سمجھا کر بول کے میں نے بلایا ہے. اب بھی بولتے ہوں گے وعلی آلک، تو تعجب نہیں ہے. اب یہ تو جو ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں، اس طرح بہنوں کا کیا ہوتا ہوگا بیچاریوں کا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کو کون سکھائے گا؟ اب تو اس طرح بھائی جو ہیں ان کی بہنیں مبلغات یا بچوں کی امی مبلغہ ہوں، وہ ان کو سمجھائیں، ان کے ذریعے سمجھوائیں تو کچھ بات بنے. باقی تو بہرحال یہ کہ جلد بازی میں بہت کچھ ہو رہا ہے. صحابہ کرام کو اب میں بولوں گا میرے سامنے احتیاط کریں گے پیچھے سے. صحابہ کرام، ایک صحابی، حالانکہ صحابی اگر مطلقاً صحابی بولا نا، صحابی کے معنی ہوتا ہے بت پرست، لگے ہوتے ہیں بہار شریعت کو. بہار شریعت چلو اس میں تو پھر بھی اپنے کوئی مطلب ہے نا کہ دل کو منا لیں، یہ صحابی تمہاری اصطلاح ہے. شرعی طور پر بھی خیر اب جو جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا اس پر کیا حکم لگائیں گے. تو جلد بازی میں اتنے سارے الفاظ غلط بول رہے ہیں ہمارے یہاں، اتنے بول رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. معنی بالکل چلے جاتے ہیں. اور امام صاحب بھی ہیں، نماز پڑھائیں گے جہری جب ہوگی قراءت عشاء یا فجر، اس کی اپنی احتیاطیں ہوں گی. سری جو پڑھتے ہیں ظہر عصر میں، اس کی پتہ نہیں کہاں ڈنڈی لگ جاتی ہوگی. پھر یہ جو اپنی بقیہ یا آگے بھی جو پڑھتے ہیں ان کی کیا کیا ہوتی ہوگی. پھر یہی حال مقتدیوں کا. سبحان ربی العظیم کون بولتا ہوگا، سبحان ربی الاعلیٰ کون بولتا ہوگا. ہے نا جن کی ہے نا بولنے کے ٹھکانے نہیں ہوتے نا، ان کو بھی دیکھا ہے میں نے. سورہ فاتحہ ابھی اپنی پوری نہیں ہوتی، یہ اگلا دوسری رکعت کے قاعدے میں بیٹھا ہوتا ہے. خدا جانے یہ اتنا مطلب شارٹ ہینڈ تو سنا تھا، یہ کیسے شارٹ کٹ مارتا ہے. ہاں وہ اہل کرامات وہ دوسری بات ہے کہ مولا مشکل کشا ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے. تو یہ ان کی کرامت تھی. ہم لوگ اتنی جو اسپیڈ کرتے ہیں تو ہمارے اندر اب جو کوئی با کرامت ہو تو اس کی دوسری بات ہے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. بعضوں کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ درست پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ کرامت کی حد تک اسپیڈ تو
तरह बाकरामत बुजुर्गों की ही चलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो ये थोड़ा पढ़ें लेकिन दुरुस्त पढ़ें। सही बोलता हूँ, कलेमा तैयबा नहीं पढ़ना आता होगा, बिस्मिल्लाह पूरी पढ़ना नहीं आती होगी, अऊज़ु, अब जैसे मैं बोलूँगा ना सुनाओ तो बड़ा एक्शन से और बड़े हा करके मुझे तो सुना देगा, लेकिन अल्लाह को सुनाना है। अकेले में पढ़ रहे तब भी अल्लाह सुन रहा है। उस वक्त जो कैफियत होती है ना पढ़ने वालों की, उस पर गौर करे कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, मैं आया दुरुस्त पढ़ रहा हूँ या क्या। वाकई मदरसतुल मदीना बालिगान तो सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जो जानते हैं वो पढ़ाएं, जो नहीं जानते वो पढ़े। पढ़ाने वाला मौजूद है, खुद भी पढ़े हुए हैं, तब भी वहाँ मदनी माहौल बनाना होता है। तो अगर सारे मदरसतुल मदीना बालिगान अगर पकड़ लेना 40 मिनट वाला, तो भी इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक तादाद है जिनको अपनी इस्लाह की हाजत होगी, तो वो भले पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़रा सही पढ़ाने वाले के सामने आएंगे ना तो आपकी गलतियाँ दुरुस्त होंगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद जाकिर रज़ा IT से। जॉब रोल के हवाले से मैं कुछ आपसे सवाल अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारा जो पर्टिकुलर जो ख़ास जॉब रोल होता है, जो हम जॉब कर रहे होते हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं, उसमें एक्सपर्ट लेवल तक पहुँचना और उस लेवल पर पहुंचकर दावत इस्लामी की खिदमत करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम कई सालों से एक ही जॉब पोस्ट पर बैठे होते हैं, ना हमारा लेवल बढ़ पा रहा होता है और ना ही हम अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ा पा रहे होते हैं, और ये कितना ज़रूरी है, नंबर एक। और दूसरा ये है कि इसको बढ़ाने के लिए वो क्या क्या तरीक़ाकार होंगे जो इख्तियार किए जाएं जिससे हमारा एक्सपर्टीज़ लेवल है उस पर्टिकुलर जॉब रोल में वो बढ़ पाए। ये जॉब रोल जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें दुनियावी मनफात है, ठीक है ना। वो दुनियावी मनफात के लिए समझाने की हाजत कितनी। मेरे ख्याल में तो हर एक टक्करें मारता होगा कि मेरी तरक्की हो जाए, अब मैं मतलब मेरा ग्रेड अप हो जाए, तनख्वाह मेरी बढ़ जाए। इसमें मैं क्या मदनी फूल दूंगा, खुद ही इनके पास गुलदस्ते मौजूद होंगे, नफ्स में उगे हुए होंगे पौधे। जन्नत के दर्जात कैसे मिलें, इसकी हाजत है कि इसका हम एक दूसरे को समझाएं कि इसमें कोताही नफ्स की वजह से होती है। तो जो बेचारा तरक्की नहीं कर पाता ना, वो भी कुड़ता ही होगा, दिल जलाता होगा और शैतान बदगुमानियां डालता होगा कि मेरे को ये रुकावट है। हजरत साहब, बाज़ लोग अपनी नौकरी में बिजी होते हैं, मदनी काम को टाइम नहीं दे पाते, तो किस तरह की नौकरी की जाए? जवाब इरशाद फरमा दें। मदनी कामों का वक्त मिले, मदनी काफिलों में सफ़र का वक्त मिले, ऐसी ही नौकरी की जाए और नौकरी ना की जाए। तो वाकई मदनी काफिलों में कोताही, इज्तिमा की हाज़िरी की कोताही और सिर्फ नौकरी की हद तक नौकरी, ये अक्सरियत शादी हमारे यहाँ इस तरह की है। इससे इनकी अपनी भी ज़ाहिर है आखिरत का जो नफ़ा है उसका नुकसान होता है। तो सारे हिस्से भाई वो चाहिए कि मदनी काफिला पकड़ लेना हर महीने 3 दिन, तब भी माशाअल्लाह इज्तिमात का और सबका जज्बा मिलता रहेगा। तो ये इस्लामी भाई हर महीने 3 दिन की ना नियत कर डालें, कब इंशाअल्लाह हर महीने 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। सारे के सारे ना नियत, अगर नियत बनती हो तो, हाँ, नहीं बनती तो झूठ नहीं, गुनाह होगा झूठ करेंगे तो कौन कौन नियत करता है? तेरी वहशतों से ऐ दिल मुझे क्यों ना आर आए, तो उन्हीं से दूर भागे जिन्हें तुझ पे प्यार आए। आप मदनी काफिलों में सफ़र करोगे तो दुनियावी एतबार से मेरा क्या नफ़ा, आपका आखिरत का नफ़ा, मेरा दिल जलाने का नफ़ा, मैं आपकी भलाई भी है इसमें। और इस वक्त जो ज़रूरत है ना दुनिया में, इतनी बुरी हालत है दुनिया में, इन सबको कौन जाकर संभालेगा? वरना फिर वो शैतान तरह तरह से रूप बदल कर ईमान लूट रहा है, बिल्कुल लूट रहा है। हम सिर्फ बेबसी के साथ देख सकते हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। तो आप जब तक मदनी काफिलों के मुसाफिर नहीं बनेंगे, मदनी इनामात के आमिल नहीं बनेंगे, 12 रोज़ा मदनी कोर्स या 41 रोज़ा या 63 रोज़ा जो भी अपने ये सब नहीं करेंगे, नमाज कोर्स नहीं करेंगे, जब तक आपके अंदर जज्बा बढ़ेगा कैसे? हफ्तावार सुन्नतों वाला इज्तिमा,
मदनी मुदाकरा, तो ये सब जब नहीं करेंगे तो आपके अंदर जज्बा बढ़ेगा कैसे, और जज्बा बढ़ेगा नहीं तो ये सब होगा कैसे। हम दुनिया भर में ये इधर तो अभी बैठकर जोर से इंशाअल्लाह बोलेंगे मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मैंने भी रटा हुआ बोल दिया इंशाअल्लाह, आपने भी रटा हुआ कह दिया, वरना तो जोर से बोलते पहले से, वो चोट ना मारता तुम्हें। तो क्या कुछ इसके लिए अमली इकदाम भी है कि नहीं? सच्ची बात है, अगर यूं काम सुस्त पड़ता जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक हमारे शोबों में कमजोरियां आती रहेंगी। जैसे जामियातुल मदीना वालों को मैं समझाता रहता हूँ कि यार तुम लोग अतियात नहीं करोगे और ये इस्लामी राय भी ढीले पड़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे जामियात में कमी आती रहेगी, और जितना तुम मालियात को मजबूत करोगे तुम्हारे जामियातुल मदीना बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी बिरादरी में इजाफा होगा और हमारे मतलब मदनी इस्लामी भाइयों का, उलमा का प्रोडक्शन होगा। इसके लिए अतियात कंपलसरी है, मदनी काम कंपलसरी है कि मदनी काम करेंगे तो इस्लामी भाई मुतासिर होकर जामियातुल मदीना में दाखिला लेंगे। इस तरह होता है ना, इस तरह तो आप भी काम करेंगे तो आपका अपना शोभा भी मजबूत होगा और सब कुछ करना है रिज़ा इलाही के लिए। अगर यार आप ऐसे सुस्त हैं कि मैं क्या करूं, अब मदनी काफिले में थोड़ी सी तकलीफ उठाने के लिए आप तैयार नहीं है, मेहरबानी करके अपने हाल पर रहम करें, आपकी दावत इस्लामी पर रहम करें। इसकी जितनी नेक नामी होगी इतना ये ईमान बचाओ तहरीक, मस्जिद भरो तहरीक भी है और ईमान बचाओ तहरीक भी है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। एक मस्जिद हमने बनाई दावत इस्लामी वालों ने, सोवेटो, ये बिलाली, हमारे मुसलमान है वो बिलाली तो बना जो अफ्रीकन होते हैं, ब्लैक टाउनशिप कहलाती है वो, वहाँ हमने दावत इस्लामी ने बनाई फैज़ान अबू अख्तार मस्जिद। जब वो है भारी अक्सरियत वहाँ गैर मुस्लिमों की है, चंद एक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुए और इसमें दावत इस्लामी का बड़ा हिस्सा है। जिस रोज़ उस फैज़ान अबू अख्तार मस्जिद का इफ्तिताह हुआ है ना, जिस रोज़ हुआ है 55 गैर मुस्लिम मुसलमान हुए एक रात में, 55 गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। और जुमेरात को वहाँ हफ्तावार इज्तिमा शुरू किया, पहले हफ्तावार इज्तिमा में गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया। दावत इस्लामी के इस्लामी भाई साउथ अफ्रीका के सफ़र में थे, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 से 5 गैर मुस्लिमों ने हमारे इस्लामी भाइयों के कोशिशों से कलीमा पढ़ कर मुसलमान हो गए। वो ये यूँ समझिए कि चलते चलते हमारे यूके के इस्लामी भाई वहाँ आए हुए थे, वो खुद हैरान थे कि इतनी मतलब कि जल्दी यहाँ लोग मुसलमान होते चले जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि वहाँ मदनी काम वो कर सकेंगे जिनको यहाँ मदनी काम करने के बहुत सारे तजर्बात होंगे। वहाँ हमने इन्हें मदनी काम करना, सिखाना और करके दिखाना है, जिसका हमें यहाँ तजर्बा ही नहीं होगा, हम बाहर जाकर करेंगे क्या? तो मुसलमान बादों का लोग शख्सियतों के हाथों पर होते हैं, मगर दावत इस्लामी को अल्लाह ताला ने ये नेमत दी है कि हमारे आम मुबल्लिगीन के हाथों पर गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाते हैं। चेहरे देख देख कर करीब आते हैं। मैं आपको हकीकत अर्ज कर रहा हूँ, चेहरे देख कर करीब आते हैं। पुलिस वाले ने रास्ते में हमको रोका, पुलिस वाला वो तारीफ करते नहीं थक रहा है, वो पेपर वेपर लाइसेंस वैसे लगता है सब भूल गया, बस वो चेहरे देखते रह गए हमारे मुबल्लिगीन के जो इस्लामी भाई मतलब वो बैठे हुए थे। इतनी कशिश है दावत इस्लामी के मदनी हुलिये में और माशाल्लाह दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन में, बस मदनी काम करने की देर है। आप यहाँ मदनी काम करने पर भरपूर तवज्जो दें और खूब खूब अपना हिस्सा मिलाएं मदनी कामों में, मेहरबानी करें प्लीज। रहम आता है कुछ हम लोगों पर यार, हर महीने 3 दिन मदनी काफिले की सब करो ना यार, दिल से नियत माशाअल्लाह सब ने अब, हाँ हर महीने 3 दिन सफर करना है इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल हैं अतार के,